حیدری والے بلند صلوات بآواز بلند صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يهلكه بعلم ولا يناله ضعف الفتن. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني الذي سمع في السماوات أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين المعصومين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا. اعلان خالق کائنات ہو رہا ہے. لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کو دنیا میں کرامت اور عزت کے ساتھ بھیجا. وحملناہم فی البر والبحر، اس کو خشکی اور دریاؤں پر قدرت ادا کر دی. ورزقناہم من الطیبات، اور اسے پاکیزہ رزق عطا کر دیا. وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، کائنات کی تمام مخلوق پر اسے میں نے فضیلت عطا کر دی. یہ کرامتوں کا تاج پہن کر جانے والا انسان، یہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی سند پانے والا انسان، یہ تبارک اللہ احسن الخالقین جیسی ضمانت پانے والا انسان اپنے آپ کو بچا نہ سکا. اور نوبت یہاں تک جا پہنچی، سب کچھ لے کر جانے والا انسان جب پلٹ رہا ہے تو والعصر ان الانسان لفی خسر،
اکثریت خسارے میں چلی گئی، اور یہ وہ پرکش ہے جہاں پر انا للہ تو سب اچھے بن کر آئے تھے، مگر وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں اکثریت خسارے میں پلٹ رہی۔ اور یہ انصاف نہیں ہے تمہارا کہ ہم نے سب کو اچھا بنا کر بھیجا، اب تم پلٹے تو اکثر خراب ہو کر پلٹے۔ یہ نتیجہ کیونکہ میں تمہارا خالق ہوں، میں جانتا تھا، لہذا میں نے جہنم کو تمہارے لیے تیار کر دیا ہے۔ تم نے اس دنیا کو ہمیشہ کی جائیداد سمجھا، اور میں نے دنیا کو ایک تیاری کا میدان سمجھا۔ کہیں سے کہیں جانے کے لیے تیاری کی جگہ ہے دنیا۔ زمین کھا گئی، آسمان کیسے کیسے، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، مگر تم یقین نہیں کرتے ہو۔ معمولی سے تخت و تاج، معمولی سے مال، معمولی سے منصب، معمولی سے عہدے، معمولی سے شکل و صورت، حسن و پیار کو تم سمجھتے ہو یہی تمہاری آخری جگہ ہے، جبکہ یہ سب کا سب ایک پل ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں الدنیا قنطرہ، دنیا ایک پل ہے کہ انسان ایک جگہ آیا ہوا ہے، کہیں سے آیا تھا اور کہیں جانا ہے۔ جہاں سے آیا تھا اس کا نام تھا عالم ارواح، وہی آخرت، وہی جگہ تھی۔ جہاں آیا تھا وہ ہے دنیا، جہاں جانا ہے پھر جہاں سے آیا تھا وہی جانا ہے۔ تو یہ دنیا ایک پل ہے، تم کو اس پہ گزر کے پھر وہی واپس جانا ہے۔ کاش تم اس دنیا کو پل سمجھتے، مگر تم نے اس دنیا کو اپنا آخری مقام اور اپنی آخری جگہ سمجھ لیا۔ نقصان یہ ہو گیا جہاں تمہیں چند دن رہنا تھا تم وہی نابود ہو کر ختم ہو گئے۔ یہ ریلوے اسٹیشن ہے، یہ ریلوے کالونی ہے، ریلوے کا نظام بھی ہوتا ہے۔ ریلوے میں کوئی انسان سیٹ پر بیٹھتا ہے، ٹرین پہ بیٹھتا ہے، اسے ٹرین سے کوئی محبت نہیں ہوتی، نہ سیٹ سے محبت ہے، نہ ٹرین سے محبت ہے، نہ اس کو لائن سے محبت ہے۔ اسے صرف اپنا سفر طے کرنا ہے، جہاں سے بیٹھا تھا اور جہاں اترنا ہے۔ اس کے درمیان ایک ٹرین تھی، ایک کو بٹھاتی ہے ایک کو اتارتی ہے۔ دنیا اس ٹرین کی طرح ہے، اٹھاتی ہے، سوار کرتی ہے، اتار دیا کرتی ہے۔ ابھی جانے والے کے اوپر ہے، اترنا ہے یا اسی کے اندر مر جانا ہے۔ انسان اپنا خود فیصلہ کر رہے کہ ٹرین سے محبت کوئی نہیں کرتا ہے، جتنی دیر کام ہے اس کو طے کرتا ہے، اس لیے کہ یہ آپ کی نہیں ہے۔ جو آئے گا بیٹھے گا جائے، آپ اترے گا دوسرا بیٹھے گا تیسرا بیٹھے گا، اس کا کام ہی اتارنا اور بٹھانا ہے، اس میں کوئی بیٹھ کے رہ نہیں سکتا۔ یہ ٹرین کسی کا گھر نہیں ہے، یہ ریلوے کالونی ہے۔ کتنے لوگ یہاں آئے ہوں گے، نوکری ختم ہو گئی چلے گئے، کوئی اور رہنے آگے، تو کوئی چیز تمہاری نہیں ہے، تم سمجھتے ہو ہماری ہے، وہ صرف ذریعہ ہے پہنچانے کا۔ مولا کرام فرماتے ہیں تم کس دنیا پہ غرور کر رہے ہو؟ گھر پر، مال پر، زمین پر، یہ سب کسی کا کھایا ہوا ہے، جھوٹا ہے، تمہیں مل رہا ہے۔ ایک جھوٹا کر کھا کے لیا تم کھا رہے ہو، تمہارے بعد کوئی اور کھائے گا۔ کوئی مال نیا نہیں ہے دنیا میں، کسی کا استعمال کیا ہوا ہے تو تمہیں ملا ہے، تمہارے بعد کوئی اور استعمال کرے گا۔ کس بات کا غرور کر رہے ہو؟ جو تخت و تاج کو دیکھ رہے ہو وہ کسی کا تھا، کوئی اور بھی کرے گا۔ جس عہدے اور منصب کو دیکھ رہے ہو کوئی بیٹھا تھا چلا گیا، نہ کرسی وفا کرتی ہے نہ منصب وفا کرتا ہے۔ جبکہ میں نے تمہیں کرامت دی تھی، عزت دی تھی، اگر تم اسے بچا لیتے تو دنیا میں بھی کام آتا، وہاں بھی کام آئے گا۔ میں نے جو عہدہ تم کو دیا تھا وہ دائمی ہے، ہمیشہ کا عہدہ ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، تم کو اتنی بڑی عزت دی تھی، اگر
تم کاش کو بچا لے آتے، اس کرامت کے ساتھ آتے جو میں نے دیا تھا۔ دنیا میں صاحب عزت رہتے، کائنات کے درمیان ایسے افراد نظر آئیں گے جب تک دنیا میں تھے خدمات کرتے رہے، انسان بن کر رہے، شریف بن کر رہے، مال پہ غرور نہیں کیا، تخت و تاج پہ غرور نہیں کیا، عہدے پر غرور نہیں کیا، انکساری سے کام لیا، انسانیت کا کام کیا۔ اب وہ دنیا سے چلے گئے مگر نام باقی ہے۔ یہ وہ کردار ہوتا ہے جو کرامت ہے۔ کرامت کا کمال یہی ہے جو لے کر آتا ہے، اگر کرامت کو بچا جائے خود چلا جاتا ہے، وہ باقی رہتی ہے۔ اگر تم نے سمجھا کہ ٹرین تمہاری ہے، نہ ٹرین ملے گی نہ تم باقی رہو گے۔ دنیا کسی نے وفا نہیں کر سکتی، وہ ٹرین کی مانند ہے، چھوڑ کر جانا، بے وفائی کرنا اس کا کام ہے۔ اس کا کام ہی ہے ایک اتارنے کو چڑھانا۔ دنیا میں مسافر خانہ ہے، ایک آئے گا ایک جائے گا۔ بار بار پروردگار نے متوجہ کیا کہ تمہیں خسارے سے بچنا ہوگا۔ مجھے اپنے جوانوں سے کہنا ہے، میری گفتگو بزرگوں سے نہیں ہوتی ہے، اپنے ہمسن اور کمسن سے رہتی ہے۔ آج موبائل کا استعمال نیند آتے آتے ہوتا ہے، آنکھ کھولنے پر فوراً ہوتا ہے۔ یہ موبائل جس کو میں کہتا ہوں یہ جناب موبائل ہے، اپنے پیٹ کی پرواہ دنیا کو نہیں ہے، اپنے ایمان کو چارج کیا اس کا پتہ نہیں ہے، مگر موبائل چارج ہے۔ رات میں اپنا محاسبہ کیا، دن بھر کیا گناہ کیا نہیں، اس کا نہیں پتا ہے۔ خود آئے زمین پہ گر گئے، ڈال ہوگا، جان نہیں ہے، فل چارج نہیں، موبائل چارج۔ یہ انسان جس کو میں نے کرامت دی تھی بالکل بے چارج ہو گیا ہے، گھر میں آتا ہے گر جاتا ہے بستر پر۔ اگر سب سے پہلا کام موبائل کچھ کم نہ ہونے پائے، سوتا ہے تو موبائل لے کر سوتا ہے، آخری میسج پڑھتا ہے اور سو جاتا ہے۔ آنکھ کھلتی ہے پہلا کام اولین عبادت، پھر میسج چیک کرتا ہے۔ یہ میسج رات دن چیک کر کے سوتا بھی اٹھتا بھی ہے۔ اب اس کی طہارت بھی اسی موبائل کے اندر ہے۔ رات کا وضو یہی موبائل ہے، صبح کا وضو یہی موبائل ہے۔ اگر اس نے احسان کر کے اٹھا دیا تو نماز پڑھ لیا، ورنہ الارم بھی لگایا نماز بھی گئی ہاتھ سے۔ پہلے تو مرغا بولتا تو اٹھ جایا کرتے تھے، اب یہ مرغا بھی گیا۔ ہمارے محلے میں اب PCS IR1 ہے، پہلے میں جاتا ہوں 8-10 سال اب یہاں کا گھر ہے، یہ مرغا بولتا اچھا 4 سال کم جو ہے وہ مرغا 2 بجے بولنے لگا۔ تو میں نے کہا یہ مرغا بھی زمانے کا لحاظ ہو گیا، اس کا اپنا ٹائم ختم ہو گیا۔ پہلے مرغے کا اعتبار تھا، بیچارہ وہی پریشان ہوا کہ دیکھا یہ پیچھے رات میں چلتے ہیں تو اس کا ٹائم نظام بھی خراب ہو گیا۔ انسان سے حیوان بھی متاثر ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے میزبان سے کہا کہ آپ کے پڑوس کے مرغا جو ہے نا یہ بھی آج کے لحاظ سے امریکہ ہو گیا، بجائے اذان کے وقت 2 گھنٹے پہلے بولنے لگ رہے ہیں، کیوں سارے نظام کو خراب کر دیا انسان نے۔ ایک موبائل پہ اتنا اعتبار، ایک میسج آیا اور آگے بڑھا دیا، یہ حرام ہے۔ فتویٰ ہے کہ جس بات پہ آپ کو یقین نہیں ہے آپ اسے آگے بڑھا نہیں سکتے، یا آپ جھوٹ نشر کر رہے ہیں، آپ جھوٹ نشر کر رہے ہیں، لوگوں میں یقین ہو جائے تب آگے بڑھانا ہے۔ مگر لوگ کیا کرتے ہیں، ادھر آیا ادھر آگے، نہ چھوٹے کا ادب نہ بڑے کا ادب، نہ بیوی نہ بچے نہ دوست، سارے حدود ختم ہو گئے۔ نقل و انتقال فوراً موبائل میں بیٹھا ہوا کر رہا ہے، آگے پیسے جا رہا ہے، نہ پڑھ رہا ہے، سند ہے کہ نہیں ہے، کہاں کی روایت، کہاں انکار، کہاں کی بات کچھ نہیں پتا ہے، اسے خالی فارورڈ کر دینا ہے۔ یہ فارورڈ کرنا اگر یقین نہیں ہے تو خود حرام گناہ ہے، راتری گناہ ہو رہا۔ ہم نے تمہیں کرامت کے لیے تم عزت دے کر آؤ، تم نے ساری عزت بیچ دی موبائل کے ذریعے۔ آپ کو کسی کی عزت کو دیکھنا ہو اس کا موبائل میں ایسے چیک کرنے کتنا شریف ہوگا کتنا پڑھا لکھا ہے، اس کی شخصیت سامنے آ جائے گی اسی موبائل سے۔ ایک موبائل اس کی شخصیت ختم کر دیتا ہے، پڑھا دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا کسی نے غلط میسج بھیجا، آپ نے اچھا فلاں صاحب ختم ہو گئے۔ ایک
ایسے نے پوری شخصیت کو ختم کر دیا. ہم امین نہیں رہے, ہم انسان نہیں رہے. ہم کو اللہ نے جو بنا کر بھیجا, ہمیں مغربی دنیا نے نشین بنا دیا. ہماری عزت کہاں گئی, ہماری کرامت کہاں گئی؟ کیا پہلے کے انسان نہیں تھے؟ ترقی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تنزل ہی آ جائے. ترقی وہ اچھی ہوتی ہے جو عقل قبول کرے. یہ ترقی نہیں. آج احترام ختم ہو گیا ماں باپ کا, بڑوں کا احترام ختم ہو گیا. مجھے اپنے لیے بھی یاد ہے کہ بچپن میں 5 سال 6 سال کا تھا, والد صاحب کے تکیے میں بیٹھ گیا, 3 دن میں دسترخوان ضرور محروم کر دیا تھا کہ آپ میرے سراہنے کیسے بیٹھ گئے. آج تہذیب کہاں چلی گئی؟ آج ادب کہاں چلا گیا ہے؟ جو بزرگوں نے ادب دیا تھا وہ ادب تھا. آج بے احترامی سکھائی جا رہی ہے گھر کے اندر. ہر ایک اپنے اپنے کمرے میں موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے, اور والد صاحب بڑے فورس کہتے ہیں میرا بیٹا موبائل دیکھ رہا ہے, پتہ ہی نہیں کیا دیکھ رہا. پھر آ کہتے ہیں کیا کہ ہمارا بچہ بگڑ گیا. بگڑا ہے کس نے؟ اسباب تو آپ نے فراہم کیے, خیال رکھا ہی نہیں بچے کا. اس کی عزت اور کرامت جا رہی ہے یہاں سے, شرافت جا رہی ہے. آنکھ لگ رہی ہے, سونے میں نیند آ رہی ہے, پہلے موبائل کا میسج چیک کرتا ہے, سو جاتا. آنکھ کھلتی ہے فوراً بند کیے ہوئے آنکھ موبائل ڈھونڈتا رہتا ہے. بچہ میں دیکھ رہا ہوں, بڑوں کا احترام نے بڑے زیادہ کرتے ہیں. میں تو 80 سے 90 سال کے بزرگوں کو دیکھتا ہوں, ماشاءاللہ ہمیں نہیں آتا جو ان کو آتا ہے. اور یہاں نہیں, کربلا میں, نجف میں جنگ ہوتی ہے پہنچتے ہی. میں 8-10 سال سے رہتا ہوں فروری, خاص کر جنوری میں اشرا پڑھتا ہوں وہاں. عاشقان حسین کا ہم شہنشاہ ہوتے ہیں, ہمیشہ 2 ایک ہفتے کے لیے. یقین کر لیں آپ, یہ 1000 لوگ ہوتے ہیں. جیسے ہی پہنچتے ہوٹل میں پہلا کام پاسورڈ پوچھتے ہیں. پاسورڈ کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ وہاں بیٹھ کے لاہور میں بڑا کربلا یاد کرتے تھے, اور یہاں کربلا کے وجود میں آ کے مولا گھر نہیں پوچھا, پہلے پاسورڈ پوچھا موبائل کے. یہ ہے ہمارا وہ ایمان, یہ ہے ہمارا عقیدہ, یہ ہے ہماری زیارت. اتنا اس موبائل نے اچھی چیز بری چیز نہیں ہے اگر اس کو صحیح استعمال کیا جائے. مگر یہ حرم میں داخل ہونے کے پہلے نہیں پوچھتا کدھر حرم ہے, پہلے کہتا ہمیں پاسورڈ دیں. اب حرم میں جانا ہے, حرم میں داخل نہیں ہوتا, حرم میں گیٹ پہلے سیلفی لیتا ہے, دوست کو بھیجتا ہے ہم یہاں کھڑے ہیں, وہ اندر نہیں جا رہا ہے. یہ ہے ہماری زیارت, یہ ہے ہمارے آداب جو ادب ختم کرتا جا رہا ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم دینا ہے کہ ہمیں کیسے اپنی کرامت کو عزت کو بچانا ہے, ہمیں کیسے میڈیا کے دور میں, ٹیکنالوجی کے دور میں ہمیں کیسے ترقی کرنا ہے, کیسے اپنی شرافت, کیسے اپنے دینی ادب کو بچانا ہے. نقل پچھتائیں گے. رات ہوتی ہے, آخری میسج چیک کیا, سو گئے, آنکھ کھلی, پہلے میسج. میں ایک میسج آپ کو بتا رہا ہوں, اس کو روز سنیے, جو موبائل نہیں بتائے گا توجہ چاہیے. ایک میسج ایسا ہے جو اللہ کی طرف سے 24 گھنٹے آ رہا ہے. آنکھ بند کر رہے ہیں پھر بھی آ رہا ہے, آنکھ کھلے گی پھر بھی آ رہا ہے, ہر وقت آ رہا ہے. 5 میسج ایسے ہیں جو ہر وقت انسان کو آ رہے ہیں. وہ اس کو نہیں پڑھتا, سنتا, موبائل کو سنتا ہے. القبر ینادی فی کل یوم ب5 کلمات. توجہ چاہیے. القبر ینادی فی کل یوم 5 کلمات. قبر ہے جو ہر روز 5 میسج دے رہی ہے. توجہ چاہیے. القبر ینادی فی کل یوم ب5 کلمات. قبر ہے جو ہر روز 5 میسج دے رہی ہے. اے موبائل کا میسج سننے والوں, اس میسج کو سنو جو بغیر چارج کے, بغیر لائٹ کے آ رہا ہے. ہر وقت آ رہا ہے, ہر وقت چلتا رہتا ہے انسان کے لیے, اور وہی کام آئے گا. مگر اس کو نہیں سنتے, موبائل کو سنتے ہیں, چاہے جیسا میسج غلط صحیح ہو جائے. تو قبر کے 5 میسج ہیں. القبر ینادی فی کل یوم ب5 کلمات.
قبر ہے جو آپ کی اپنی قبر، ہر روز 5 میسج دیتی ہے. پہلا میسج انا بیت الوحدہ، اپنے صاحب قبر سے کہتی ہے روز کہ میں تمہارا وہ گھر ہوں جو تنہائی والا ہوں. میسج ہے یہ قبر کا، انا بیت الوحدہ، میں تمہارا تنہائی والا گھر ہوں. فاحملوا الی انیسا، تو میرے پاس آنے کے لیے ایک مددگار تیار کرو. یہ میسج قبر کا روز آ رہا ہے. کیا فرار کر سکتا ہے تو قبر سے؟ جانا تو ہے سے. قبر کا 5 میسج ہے. پہلا میسج انا بیت الوحدہ، میں تمہارا وہ گھر ہوں جہاں تنہا ہوں گے، کوئی نہیں ہوگا تمہارا، نہ رشتے کام آئیں گے، نہ دوست ہوگا، نہ موبائل ہوگا، نہ ٹی وی، نہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی انٹرنیٹ نہیں چلنے والا ہوں. انا بیت الوحدہ، میں تمہارا تنہائی کا گھر ہوں. فاحملوا الی انیسا، میرے پاس آنا تو ایک مددگار لے کر آنا، انیس لے کر آنا. وہ کیا ہے؟ واما الانیس، اور تمہارا وہ جو مددگار تنہائی قبر میں کام آئے گا، فہو تلاوت القرآن، اپنے ہمراہ تلاوت قرآن لے کر آنا. توجہ چاہتا ہوں. اب آنکھ کھلتی تلاوت قرآن کرتے ہیں، موبائل چیک کرتے ہیں. کون سا میسج چیک کرتا ہے انسان؟ قبر کہہ رہی میں روز تم سے کہہ رہی ہوں میرے قبر میں آنے والی ہے، تجھے آنا ہے میرے پاس. انا بیت الوحدہ، میں تمہارا تنہائی کا گھر ہوں. فاحملوا الی انیسا، میرے پاس اپنا مددگار لے کر آنا، یہاں اکیلے ہوگے. اما الانیس فتلاوت القرآن، جو مدد تمہیں کرے گا اندر قبر میں آنے کے بعد وہ تلاوت قرآن ہے. اور دوسرا میسج آتا ہے ہر وقت قبر کا آ رہا ہے، انا بیت الظلمہ، میں تمہارا تاریکی والا گھر ہوں، اندھیرا. انا بیت الظلمہ، میں تمہارا تنہائی کا گھر ہوں، میں تمہارا تاریکی والا گھر ہوں جہاں اندھیرا ہوگا، لائٹ نہیں ہوگی، جنریٹر نہیں ہوگا، یو پی ایس نہیں ہوگا، انورٹر نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. انا بیت الظلمہ، تمہارا تاریکی والا گھر ہوں. فاحملوا الی سراجا، میرے پاس روشنی لے کر آنا. فاحملوا الی سراجا، میرے پاس آنا تو روشنی لے کر آنا. فاما السراج، تو سنو روشنی ہے کیا؟ فصلاۃ اللیل، نماز شب پڑھ کر. اگر چاہتے ہو قبر میں روشنی ہو جائے تو صلاۃ اللیل، نماز شب کے پابند ہو کر آنا. کس کے جاننے والے ہیں؟ جناب زینب شام غریبہ میں نماز شب پڑھ رہی ہے. امام حسین نے آخری وصیت بہن سے کہا یا اختہ لا تنسینی فی نافذ اللیل، اے بہن حسین کو نماز شب میں فراموش نہ کرنا. انا بیت الظلمہ، میں تمہارا وہ گھر ہوں جہاں تاریکی اندھیرا ہو. فاحملوا الی سراجا، میرے پاس چراغ لے کر آنا، روشنی لے کر آنا. واما السراج، تمہاری روشنی کیا ہے؟ صلاۃ اللیل، نماز شب. یہ دوسرا میسج جو ہر وقت آ رہا ہے آپ کے پاس، ہر وقت چلا 24 گھنٹے قبر دے رہی ہے. تیسرا میسج انا بیت التراب، میں تمہارا مٹی والا گھر ہوں. انا بیت التراب، میں تمہارا مٹی کا گھر ہوں. یہاں ٹائلز، یہاں پتھر، یہاں پلاسٹر کچھ کام نہیں آئے گا. انا بیت التراب، میں تمہارا مٹی والا گھر ہوں. فاحملوا الی فراشا، تو میرے پاس آنا تو فرش لے کر آنا تاکہ تمہاری فرش بن جائے. انا بیت التراب، میں تمہارا وہ گھر ہوں جو مٹی کا ہوں. فاحملوا الی فراشا، تو میرے پاس آنا تو فرش کو لے کر آنا، قالین لے کر آنا، کارپیٹ لے کر آنا جو تم کو کام آئے اس مٹی گھر میں. واما الفراش، وہ فرش کیا ہوگا؟ واما الفراش، تمہارا جو فرش ہوگا تو عمل الصالح، عمل صالح کے ساتھ آنا. اور جو چاہتا میں نے پوری گفتگو عمل صالح کی آپ سے. انا بیت التراب، میں تمہارا مٹی کا گھر ہوں. فاحملوا الی فراشا، میرے پاس آنا تو فرش لے کر آنا. اور تمہارا فرش کیا ہوگا؟ عمل الصالح، عمل صالح ہے جو تمہارے لیے فرش بن جائے گا. نہ ٹائلز ہوگی، نہ پتھر ہوگا، نہ کچھ ہوگا.
اور چوتھا میسج جو آتا ہے وہ ہر وقت انسان کے لیے، انا بیت الحیات یا انا بیت العقاب، میں تمہارا وہ گھر ہوں جہاں بچھو اور سانپ ہوں گے، میں تمہارا وہ گھر ہوں جہاں بچھو اور سانپ ہوں گے، کیڑے مکوڑے ہوں گے۔ فَاحْمِلُوا إِلَيَّ تَرْيَاقًا، تو میرے پاس آنا تو اپنے لیے مرہم لے کر آنا ان کے لیے۔ فَاحْمِلُوا إِلَيَّ تَرْيَاقًا، میرے پاس آنا تو کیڑے کاٹیں گے، سانپ کاٹے گا، بچھو کاٹے گا، اس سے بچنا ہے یا اس کو صحیح کرنا ہے تو مرہم لے کر آنا۔ مرہم کیا ہے؟ کافی صدقہ، صدقہ دے کر آنا۔ زندگی کا اصول قبر سکھا رہی ہے، روز میں سے دے دیا ہے۔ فَاحْمِلُوا إِلَيَّ، میرے پاس آنا تو لے کر آنا کیا؟ تریاق۔ تریاق کیا ہے؟ مرہم کیا ہے؟ فرمایا صدقہ، صدقہ دیتے رہنا۔ اب پانچواں میسج جو قبر دیتی ہے، انا بیت الفقر، میں تمہارا فقیر والا گھر ہوں، نہ اے ٹی ایم ہوگا، نہ بینک بیلنس ہوگا، نہ کوئی اکاؤنٹ ہوگا، نہ جیب ہوگا، بغیر جیب کے آنے والے ہو۔ جو دنیا میں اتنے جیب بناتے ہو، اتنے صندوق بناتے ہو، اتنے اکاؤنٹ ہوتے ہیں، اتنے کارڈ ہوتے ہیں، اتنا کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے، اتنا اے ٹی ایم ہوتا ہے، یہاں کچھ نہیں ہے نا بیت الفقر۔ آگوش لہر میں جب بھی سونا ہوگا، بچپن میں لوگ سنتے تھے نا، کیا آگوش لہر میں جب بھی سونا ہوگا، جو خان میں تکیہ نا بچھونا ہوگا، تنہائی میں کون ہوگا انیس، ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا۔ یہ ہم لوگ بچپنے میں میرے حدیث کا پڑھا کرتے تھے نا، یہی تو کہنا چاہیے، پیغام وہی میرے حدیث کا ہے۔ انا بیت الفقر، میں تمہارا وہ گھر ہوں جہاں تو بالکل لاچار ہو، مطلق فقیر ہوگے۔ کیا کرنا ہے؟ فَاحْمِلُوا إِلَيَّ كَنْزًا، میرے پاس آنا خزانہ لے کر آنا۔ فَاحْمِلُوا إِلَيَّ كَنْزًا، میرے پاس خزانہ لے کر آنا۔ وَأَمَّا الْكَنْزُ، کنز کیا ہے؟ فَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اپنے سجدوں کو صحیح کر کے آنا، اپنی توحید کو صحیح کر کے آنا۔ ان پانچ میسج کو کون سنتا ہے؟ اپنا یہ کون سن رہا ہے؟ پانچ میسج موبائل کا میسج سب سن رہے ہیں، اس کا نشہ ہو گیا ہے، مگر یہ میسج جو ہر وقت آ رہا ہے، اہل علم تشریف فرمائیں، شاید میری بات واضح ہو سکے۔ ہم نے تمہیں کرامت دی تھی، کرامت کا مطلب تم دنیا میں کھو جاؤ، کرامت کا مطلب تیاری کرو وہاں کی، تیاری میں قبر یہ مانگ رہی ہے، اس کو تیار کیا ہے۔ کتنی تلاوت قرآن ہے ہمارے پاس؟ امام فرماتے ہیں میرا شیعہ وہ ہے جو کم سے کم روز 50 آیت کی تلاوت کرتا ہو۔ چھٹے امام فرماتے ہیں میرا شیعہ وہ ہے جو کم سے کم روز 50 آیات کی تلاوت کرتا ہو۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اجعلوا لبیوتکم نصیبا من القرآن، اپنے گھر کے وقت کے اندر ایک حصہ قرآن کا رکھو، جس امام کو مانتے وہ تلاوت کرتا رہے۔ حد یہ ہے کہ اگر سر نیزے پر تلاوت کر رہا ہے، جس حسین کا ماتم کرتے ہو شرم نہیں آتی، تلاوت نہیں کرتے، وہ لوگ کے نیزہ پہ تلاوت کر کے بتا رہا ہے اور ہم عیش کر رہے ہیں، تلاوت نہیں کرتے ہیں۔ سنا میرے برادر محترم کہتے ہیں کہ سنا کی نوٹ پہ حافظ ہے یا محافظ ہے؟ سنا کی نوٹ پر حافظ ہے یا محافظ ہے؟ اسے تو مردہ اصول قضا نہیں کہتے، اثر حسین ہے محو تلاوت قرآن، یہ معجزہ ہے، اسے حافظہ نہیں کہتے۔ تو تلاوت قرآن نہیں ہے۔ ہم نے تمہیں کرامت کی تھی، تلاوت کرو، بچاؤ کرامت کو۔ ہم نے تمہیں کرامت کی تھی، نماز شب پڑھ لو۔ نماز شب ایک دولت ہے۔ آپ بتائیں، میں اکثر شب عاشور یہ کہا کرتا ہوں، اگر کوئی جعفری اور مجالس آیا ہوگا 12-14 سال کے اندر تو ہمیں اکثر گفتگو کرتا تھا اس موضوع پر، 9 محرم کو دارالسلام پہ
کہ امام حسین نے ایک رات کی مہلت کیوں مانگا؟ بتائیں، ایک رات کی مہلت کیوں مانگا؟ اچھا دن کو کیوں نہیں مانگا؟ کبھی یہ سوچا آپ نے جس نے اپنے بچے کے لیے ایک قطرہ پانی نہ مانگا ہو، جو عاشور تک بچے پیاسے ہوں، اسے حسین نے رات کی مہلت کیوں مانگا؟ خیمے پانی نہیں ہے، امتحان مکمل ہوگا، مانگیں گے نہیں کسی سے کچھ نہیں مانگا معصوم نے، امتحان دے رہا تھا، پانی تو وہاں آ جاتا، پانی خود آ جاتا، مظلوم کربلا کو پانی مانگنے کی ضرورت نہیں تھی، پانی حسین کا ایک اطاعت گزار تھا، آ جاتا، مگر مانگا نہیں پانی۔ شاعر کہتا ہے کہ آنے تو دیجئے شہ غیبت کا فیصلہ، پانی اطاعت کرتا رہتی، آنے تو دیجئے شہ غیبت کا فیصلہ، ظالم کے گھر میں ہوگا شریعت کا فیصلہ، آنے تو دیجئے شہ غیبت کا فیصلہ، ظالم کے گھر میں ہوگا شریعت کا فیصلہ، اے جبرائیل آؤ چلے فاطمہ کے گھر، قرآن خود کرے گا تلاوت کا فیصلہ۔ اے جبرائیل آؤ چلے فاطمہ، پانی کے اطاعت کرتا تھا، اے جبرائیل آؤ چلے فاطمہ کے گھر، قرآن خود کرے گا تلاوت کا فیصلہ۔ ظالم نے کچھ دنوں کو مسیحا سمجھ لیا، کس موڑ پر ہوا ہے سیاست کا فیصلہ، کب خوشبو مزاج لوگوں پہ کیچڑ اچھال کر، خوشبو مزاج لوگوں پر کیچڑ اچھال کر کمزر کر رہے ہیں شرافت کا فیصلہ، خوشبو مزاج لوگوں پہ کیچڑ اچھال کر کمزر کر رہے ہیں شرافت کا فیصلہ۔ یہ تو کہیں حسین نے اس نے جگہ نہ دی، یہ تو کہیں حسین نے اس نے جگہ نہ دی، عباس کر چکے تھے قیامت کا فیصلہ۔ یہ تو کہیں حسین نے پانی کا اطاعت گزار ہے، یہ تو کہیں حسین نے اس نے جگہ نہ دی، عباس کر چکے تھے قیامت کا فیصلہ۔ عباس ہی نے منہ نہ لگایا فرات کو، عباس ہی نے منہ نہ لگایا فرات کو، پانی تو کر چکا تھا اطاعت کا فیصلہ۔ یہ گھر پانی کا محتاج نہیں تھا، ایک رات کی مہلت دینے والا پانی نہیں مانگ رہا ہے۔ توجہ کرتا ہوں، لقد کرمنا تمہیں کرامت دی میں نے، قبر کا میسج آ رہا ہے، جو پانی نہیں مانگ رہا ہے، بچے بلک رہے ہیں پیاس سے، اسی غریب کربلا نے کہا ایک رات کی مہلت، تو دن کی نہیں، رات مانگا۔ حبیب موجود بزرگ ہے کوفہ کے، جناب حبیب، جناب مسلم بن عوف سے سب سے زیادہ عمر ہے کربلا میں ان کی، وہ کوفہ کے ہیں۔ زہیر بن قین موجود کوفے کے، سب کے رہتے ہوئے زہیر سے نہیں کہا جاؤ کہ رات کی مہلت لے کر آؤ، حبیب سے نہیں کہا، مسلم بن عوف سے نہیں کہا، کہا اس سے جو سب سے بڑا بہادر تھا۔ سوچے کہ فلسفہ کربلا کا، کہا اس سے جو سب سے بڑا بہادر تھا، کہا بھیا عباس جاؤ تم لے کے بولا جاؤ۔ سمجھنا ہے جناب عباس کی عظمت کو، عباس کا کمال طاقت بازو نہیں ہے، عباس کا کمال اطاعت امام ہے۔ آقا کسی اور کو بھیج دیتے، عباس جیسا بہادر جا کے رات کو مانگے، کسی اور کا انتخاب کر لیتے۔ عباس جیسے صاحب قوت کا استعمال، عجب میں آواز نے امام حسین، میرے عباس کی عظمت کو یہاں سمجھو، طاقت میں نہیں، سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ اپنے وقت کے امام کے سامنے سر جھکا دینا۔ بھیا لے کے مہلت آ جاؤ رات کی، دن کی نہیں رات کی، وہ بھی اس سے پانی نہ مانگا، ایک رات کی مہلت مانگا، کیوں؟ انی احب الصلاۃ۔ توجہ چاہتا ہوں، امام حسین نے جناب عباس سے کہا بھیا عباس تم تو جانتے ہو کیوں رات کی مہلت مانگ رہا ہوں، انی احب الصلاۃ، اے بھیا مجھے نماز سے محبت ہے،
اے حسین کا ماتم کرنے والوں، وہ ایک رات کی مہلت نماز کے لیے مانگ رہا ہے اور تمہاری نماز جا رہی ہے۔ مجلس میں آئیے مگر اتنا رہے خیال، مسجد کہیں کرے نہ شکایت حسین سے۔ انی احب الصلاۃ، کہ بھیا عباس مجھے نماز سے محبت ہے، وتلاوت القرآن، کہ بھیا عباس مجھے تلاوت قرآن سے لگاؤ ہے، والاستغفار، استغفار سے لگاؤ ہے۔ معصوم ہے، معاذ اللہ گناہ نہیں کرتا، مگر وہ خدا سے قربت کا بتا رہا ہے ذریعہ۔ ایک رات کی مہلت لے کر اسلام کے لیے فوج کا درگاہ بڑھتا جا رہا ہے، محبت نماز امام حسین پڑھتی جا رہی ہے سب شیعہ۔ ایک رات کی مہلت مانگی ہے نماز کے لیے، غلط ہے عزیزوں، کیوں مانگا ایک رات کی مہلت؟ کیوں رات مانگا؟ کبھی شب عاشور کو سمجھیں، اگر سمجھ جائے نا تو بعض ہمارے جوان جو طوفان مچاتے ہیں رات میں شب عاشور، ہاؤ ہنگامہ مچاتے ہیں، تب سمجھیں کہ شب بیداری اسے کہتے ہیں۔ کائنات کی پہلی شب بیداری جو ہوئی ہے اس کا نام ہے شب عاشور۔ شب بیداری اس کا نام ہے، کھانا پینا شور بجانا نہیں ہے۔ پہلی شب بیداری حسین نے شب عاشور کی ہے اور دوسری شب بیداری زینب نے شام غریبہ میں کی ہے۔ نہ وہاں نماز قضا ہوئی نہ یہاں نماز شب قضا ہو رہی ہے، اسے شب بیداری کہتے ہیں، جہاں تلاوت ہے، جہاں استغفار ہے، جہاں غیرہ بھی ہے، جہاں ماتم بھی ہے، جہاں نماز بھی ہے۔ پہلی شب بیداری کائنات کی ہونے جا رہی ہے، جہاں حسین غروب کی نماز سے شروع کریں گے تو اکبر کی اذان کو رات ختم ہوگی۔ ایسی شب بیداری حسین کرنے جا رہے ہیں۔ آج رات مانگا، دن نہیں مانگا، کیوں؟ اہلین تشریف فرمایا، میں اکثر کہتا ہوں دیگر ممالک میں کہ شب عاشور کی عظمت کو سمجھیں آپ۔ دن نہ مانگا، رات مانگا، کچھ نہ کچھ رات کے اندر ہوگا، ورنہ مظلوم کربلا رات نہ مانگتے۔ آپ مجھے بتائیں جناب موسیٰ میقات میں کب گئے؟ دیکھیں عظمت شب عاشور بات آئی تو کہتا ہے جناب موسیٰ میقات پہ کب گئے؟ رات میں، دن میں؟ کسی نے نماز پڑھی ہے سفاظ لجہ میں؟ جناب موسیٰ کی نماز ہوتی 10 دن کی، نہیں پڑھتے، یہ اعمال ہے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، ہم نے موسیٰ کو وعدہ دیا 30 راتوں کا، اور مغناہا بیاشر، اور 40 رات میں موسیٰ کی میقات مکمل ہوئے طور پر، 40 دن نہیں، توجہ چاہتا ہوں 40 لیلہ موسیٰ میقات پر گئے 40 رات کے لیے۔ دن کی بات نہیں کر رہا ہے قرآن، لیل کہہ رہا ہے، سمجھو شب عاشور کو۔ 40 لیلہ میں نے موسیٰ کی میقات کو 40 راتوں مکمل کیا، دن میں نہیں۔ میں نے پیغمبر کو معراج کرائی رات میں، دن میں نہیں۔ دیکھیں شب عاشور کیا ہے، کیوں ہم اسے ایک رات کی مہلت مانگ رہے ہیں؟ ہم نے میقات موسیٰ کو کروایا رات میں لیلہ، ہم نے معراج پیغمبر کرایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، رات میں کرایا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو دن میں نازل نہیں کیا، رات میں نازل کیا۔ تو جو چاہتا ہوں چاہے میری بات واضح ہو سکے، ہم نے قرآن کو رات میں نازل کیا، ہم نے موسیٰ کو میقات رات میں عطا کی، ہم نے پیغمبر کو معراج رات میں کروایا۔ اس کا مطلب رات میں کچھ ہے، رات کے اندر کچھ ہے، رات کھلی ہے چھپی ہے؟ رات چھپی ہوئی ہے نا، اندھیرا ہوتا ہے یعنی مستور ہے، رات جو ہے مستور ہے، چھپی ہوئی ہے۔ مستور کا کوئی ساتیر ہوگا، چھپانے والا ہوگا، مستور کا ساتیر ہے نا، اسے ستار کہتے ہیں۔ اور جو چاہتا ہوں وہ ستار الغیب نہیں ہے، ستار الغیب بھی ہے، اللہ ستار ہے، رات کر دیتا ہے، ساتیر ہے، وہ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ پروردگار تو اندھیرا کرتا ہے، کہا اندھیرا جو میں نے کیا اس کا بھی فلسفہ ہے۔ رات کا اندھیرا کیا ہوتا ہے؟
قرآن نے کہا مقام محمود فتحجد لیلا، نماز شب پڑھو رات میں مقام محمود عطا کر دوں گا. توجہ چاہتا ہوں، قرآن نے کہا مقام محمود عطا کر دوں گا فتحجد، اگر لیلا رات میں پڑھو گے تو نماز شب رات میں پڑھو مقام محمود. قرآن کا نزول رات میں، میقات موسیٰ رات میں، معراج پیغمبر رات میں. یہ سب رات میں ہو یا نہیں ہو رہا ہے؟ قم اللیل الا، سورہ مزمل پڑھتے ہیں نا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے رسول رات کی نماز پڑھو. رات کی بات کی نہیں، قم اللیل مزمل رات کی بات، نزول قرآن رات میں، میقات موسیٰ رات میں، معراج پیغمبر رات میں، نماز شب رات میں، مقام محمود رات میں. اب سمجھے امام حسین نے رات کی مہلت کو کیوں مانگا؟ کیوں مانگا؟ اب تو شب عاشور کی عبادت شروع کی تو آواز آئی وہ شب قدر وہ ہے جس دن قرآن نازل جس رات میں ہوا تھا. شب عاشور وہ ہے جس رات قرآن اوپر جانے والا ہے، قرآن نازل جانے والا ہے. وہ قرآن سامت آیا تھا، یہ قرآن نازل جائے گا، مگر فرق یہ ہوگا کہ جب حسین کی شب عاشور گزر گئی اور اکبر نے اذان دے دی. امام حسین کا مؤذن ساتھ ساتھ ہے، حجاج بن مسروق جو مدینے سے ساتھ ساتھ چلا ہے، کربلا کا ساتھ ساتھ اذان دیتا رہا حجاج بن مسروق، مگر صبح عاشور روک دیا اس کو امام حسین نے. اکبر تم اذان دو، کیوں؟ کہا یہ رات الگ ہے، ہر رات کی طرح نہیں ہے. تو جو چاہتا ہوں یہ رات الگ ہے، اس میں حسین جب کوئی رات گزارتا ہے تو اذان بھی اکبر دیتا ہے. اے اذان اکبر کہنے والوں، نماز چھوڑ کر اذان بند کیا کرو. اذان اکبر دینے کا مطلب ہے نماز. تو رات شب عاشور کی گزر گئی نہیں، رات سمجھا آپ نے؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. اب شب عاشور کو سمجھے. جب شب عاشور گزر گئی تو موسیٰ نے پلٹ کر کہا حسین ہماری 40 رات کی میقات شب عاشور میں قربان ہو جائے. ابراہیم نے کہا ہماری راتیں قربان ہو جائیں. نزول قرآن کی شب قدر نے کہا ہماری راتیں قربان ہو جائیں. معراج پیغمبر کی رات نے کہا میری راتیں قربان ہو جائیں. نماز شب نے کہا ہماری رات قربان ہو جائے. اس لیے اگر آج کی رات حسین گزار کے اپنی شہادت نہ دیتے، نہ میقات موسیٰ بچتی، نہ معراج پیغمبر بچتی، نہ نزول قرآن بچتا، نہ نماز شب رہتی. سب کی ضامن ہے شب عاشور حسین. صلوات پڑھیں محمد شب عاشور آسان نہیں تھی، یہ رات کی مہلت مانگی تھی. یہ فلسفہ تھا مظلوم کربلا کا، شب عاشور ایک رات مانگنے کا. دشت میں جب ظلم کی حکمرانی ہو گئی، رات کو عاشور کی راتوں کی رانی ہو گئی. شب عاشور چرخے کون آئے تو کیا ہوگا، ہماری رن میں زہرا کی ادھر آئی تو کیا ہوگا. اس کا نام شب عاشور ہے، بہت زیادہ نہیں ہے جو بس اسے شب عاشور کہتے ہیں. رات گزر رہی تھی، مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی. بھیا نے اگر رات کو مانگا ہے، آج ہوئی کہ قسمت سنورنے کی رات ہے. زینب نے اور محمد کو لٹا لیا، بیٹا پتا ہے تمہیں کل تمہیں قاسم سے پہلے جانا ہے تاکہ میں اماں فاطمہ سے کہہ تو میرا بچہ پہلے گیا. بچوں نے کہا کل ہم عبداللہ کا جوہر دکھائیں گے، جعفر طیار کا جوہر دکھائیں گے، نانا حیدر کرار کا جوہر دکھائیں گے. مادر قاسم کو سمجھا رہی ہے. ایسی شب ہے عاشور کی، ہر ایک اپنے اپنے کو تیار کر رہا ہے. مظلوم کربلا مقتل میں چلے، کچھ دور چلے تھے، آنے کی آہٹ محسوس ہوئی. کون ہو؟ کہا مولا نافع ابن ہلال ہوں. کہا آگے آ جاؤ. مولا اکیلا نہ جائیں، تنہا نہ جائیں.
کچھ دور لے کر چلے، کہا منہال یہ جگہ جانتے ہو؟ کہا مولا نہیں۔ کہا کل اکبر میرا برچی کھا کے یہاں پکے۔ رات میں مقتل کا جائزہ لینے والا یہ ہے شب عاشور حسین کی۔ آگے بڑھے، اے منہال یہ جگہ جانتے ہو؟ کہا نہیں آقا۔ کہا منہال کل تمہارا حسین یہاں بہت مجبور ہوگا۔ کہا آقا کیا ہوگا؟ کہا یہاں پر قاسم گرا ہوگا۔ اے منہال قاسم آواز دے رہا ہوگا اور تیرا آقا آ رہا ہوگا، اسی دوران ادھر کے گھوڑے ادھر چلے جائیں گے، زندہ قاسم ہوگا، شیر سنہ اسپا ہوگا۔ اے منہال آگے لے کے چلے، اے منہال پتہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں تیرا آقا اپنے ننگے سے لال کو لے کر کھڑا ہوگا، ایک قطرہ پانی مانگ رہا ہوگا۔ اے منہال تم نہ، اے نافع تم نہ ہوگے۔ اے نافع آگے بڑھتے گئے۔ اے نافع پتہ ہے تمہیں اس دشت میں میرے ماں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اے نافع اس دشت میں میری ماں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اے دشت کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے شہباز اشقیاء میرا بچہ ہے گناہ، پالا ہے چکیاں پیس کے ظاہر آنے سے پالا ہے، اپنے ارمان کے سانچے بھی اسے ڈالا ہے۔ اے نافع اس شب عاشور کو پہچانو۔ مقتل سے پلٹے، نافع کہتا میں دیکھا حسین پشت خیمہ گئے، جھک جھک کے کچھ اٹھا رہے ہیں۔ مولا خیریت تو ہے؟ کہا نافع کانٹی اور کانگریاں چن رہا ہوں۔ مولا خیریت تو ہے؟ کہا نافع کل میری شہادت کے بعد خیمے پھر جائیں گے، شام غریبہ کے سناٹے میں میری بہن بچے باہر نکلیں گے، میں سوچتا ہوں انتظام دے دوں، ارے کانٹے چننا جائیں، مرنا چننا جائیں، خدا نے انتظام کر دیا۔ عجب اللہ، یہ انتظام شب عاشور کا تھا جو فاطمہ کا چاند کر رہا تھا۔ صبح ہو گئی، اذان دے دی علی اکبر نے، نہیں عزیزو اذان اکبر نے دے دی، دن گزرنے لگا، شام ہو گئی۔ میں آپ کا ذکر تمام کر رہا ہوں، شام ہو گئی، رات ہو گئی، خدا نہ کرے کسی کے یہاں ایک جنازہ نکلے، پورا محلہ جمع ہو جاتا ہے، نہ چولہا جلنے پائے، نہ تنہائی ہونے پائے، ہر ایک تسلی دیتا ہے، اور خدا نہ کرے اس کا بچہ یتیم ہو، ہر ایک اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ اللہ نے عجیب شام تھی کربلا کی، کسی نے تماچے مارے، کسی نے چادریں چھینی، کسی نے آگ لگائی، ادھر کے بچے ادھر ہو رہے تھے، کون عجب اللہ، یہ شام ڈل گئی، 11ویں کی سن نمودار ہو گئی۔ بچوں کی عادت ہوگی، بچوں کی عادت ہوتی ہے رات میں مانگتے مانگتے جو سو جاتے ہیں نا، صبح جب آنکھ کھلتی ہے بچے وہی مانگتے ہیں جو رات میں مانگتے مانگتے سو جاتے ہیں۔ 11 محرم میں جو بچوں کی آنکھ کھلی، کبھی سکینہ نے دامن پکڑا، کبھی اماں بابا کب آئے گا، چچا کب آئے گا، پانی کب آئے گا، ارے زینب کس کا جواب دیتی۔ عجب اللہ، 11 محرم کا دن چڑھایا، ایک مرتبہ سواریاں لائی گئی، سواریاں لائی گئی۔ ایک عالم دین کہتے ہیں میں نجف سے کربلا جا رہا تھا، 2 بھائی تھے، دیکھا ایک خاتون ہے جو کسی وجہ سے اپنے خچر سے اتر گئی ہے، کربلا جا رہی تھی، اب وہ اپنے خچر پہ چڑھ نہیں پا رہی ہے۔ یہ عالم دین کہتے ہیں، ایک سید عالم دین وہ کہتے ہیں دونوں بھائی گئے، ایک بھائی زمین پہ سجدے کی طرح چپیٹ گیا، کہا میرے اوپر چڑھ کے سوار ہو جاؤ۔ خاتون نے ہاتھ کو جوڑ لیا، آپ عالم دین ہیں، اولاد فاطمہ ہیں، کہا نہیں سوار ہو جاؤ، تم زیارت حسین کو جا رہی۔ خاتون سوار ہو گئی، خاتون خچر پہ سوار ہو کے چلی گئی، مگر یہ عالم دین سجدے سے اٹھاتا نہیں، روتا جا رہا ہے۔ بھائی نے پوچھا گننا کیوں کر رہے ہو؟ کہا گننا اس پر کر رہا ہوں، 11 محرم کو زینب اپنے سواروں کے ساتھ کھڑی تھی، ایک ایک کو سوار کرنا شروع کیا، آج سوار کرنا شروع کیا، جب سب کو سوار کر لیا مقتل تعلق کیا، عباس
भैया कासिम अकबर ये बताओ जब 28 रजब को मदीने से चली थी, जब 28 रजब चली थी, रावी बेटा मैं देखा कभी कासिम बड़े अपनी माँ को सवाल कर रहे हैं, कभी अकबर बड़े सवाल कर रहे हैं। एक सवाल कर रहा था, हुसैन दूर पर कुर्सी में बैठे हुए थे। का एक मौका ऐसा आया कि कोई आने वाली आई, चारों तरफ से पढ़ते थे, कुछ समझ में ना आया। इतना समझ में आया कि जब वो आई तो हुसैन अपनी जगह से चले, अब्बास चले, अकबर चले, कासिम चले। मैंने कहा कौन आ गया कि खुद हुसैन गए हैं, सारे बनी हाशिम गए। कहा तुम्हें नहीं पता, अरे अली की लाडली ज़ैनब को सवाल करना है। अब्बास ने बाजू पे कहा था, कासिम ने पांव का सहारा दिया, हुसैन ने सहारा दिया, अकबर ने सहारा दिया, सबने बिठा लिया। 11 मुहर्रम को ज़ैनब का दिल भर आया, फनज़रत यमीनन व शिमाला, दाएं देखा, बाएं देखा। हे मदीने में सवार करने वालों, आओ ज़ैनब को सवार कर दो। अल्लाह जब ज़ैनब सबको सवार कर चुकी, फिजा को भी सवार कर चुकी, फौजे शाम ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। फौजे शाम ने मजाक उड़ाया, अब तुम्हें कौन सवार करेगा? अब तो अब्बास भी नहीं, अब तो हुसैन भी नहीं। ज़ैनब ने मक्तल को देखा बाहर, अरे जालिम मजाक उड़ा रहा है। ए भैया कौन सवार करेगा? अल्लाह ने हूरों को भेजा, हूरों ने ज़ैनब को सवार पे कर दिया ताकि ना महरम ना आने पाए। मगर जब ज़ैनब मक्तल में गई, अब्बास का लाशा देखा, कहा भैया मैंने सुना है तुम बगैर बाजू